دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. ہم نے آپ کو نعمتوں کی کثرت عطا فرمائی. سبحان اللہ کہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کی آقا مولا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان فرما رہا ہے کہ نعمتوں کی کثرت عطا فرما. اور جب اللہ کسی چیز کی کثرت کے بارے میں کہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جو اللہ دنیا کو کہے کہ یہ دنیا قلیل ہے، چھوڑی ہے، تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اتنی بڑی دنیا کو جو اللہ قلیل کہے، اور پھر وہی اگر کسی کو کثیر سے تعبیر کرے انا اعطینا کل کوثر، آپ کو نعمتوں کی کثرت عطا فرما دی. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا جو چھوٹی سی اللہ کی نظر میں ہے اور ہم اس کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں. کیوں بھائی سمجھتے ہیں نا؟ اگر سمجھتے نہ ہوتے تو پھر ہم آخرت کو ہی ترجیح دیتے. آخرت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. ہم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہو جائے، عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے، مہل ہو جائے، گاڑی ہو جائے، گھوڑا ہو جائے، عیش و آرام کا سامان ہو جائے، ہر طرح کی سہولت ہو جائے دنیا میں، تو ہم سب سے بڑے آدمی. یہی تصور رہتا ہے نا. کبھی یہ تصور آیا ہے کہ دنیا ہو یا نہ ہو آخرت کا سودا ہو جائے؟ کبھی یہ تصور آیا ہے کہ دنیا ہو نہ ہو آخرت کا سودا ہو جائے؟ اس کا تصور آتا ہی نہیں کہ اسے آخرت کو دیکھا نہیں. اگر آخرت کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے دنیا میں نعمتیں دکھائی ہیں ایسے ہی جنت کی نعمتیں دکھا دیتا تو سب ایک کنارے لگے ہوتے. عارف بھائی سب سے پہلے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں کہیں عارف بھائی کہیں دو ہفتے سے ہمارا ہی نام دے رہے. بہت توجہ سنتے اس لیے کہنا پڑتا ہے. جو آدمی بہت توجہ سنتا ہے تو اس کا ذکر بھی آ جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جنت دکھائی، نہ وہاں کی نعمتیں دکھائیں، نہ باغات دکھائے، نہ نہریں دکھائیں. سمجھے؟ اب یہاں کی جو ہے نہریں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، سمندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے، دریائیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، باغات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ہم کو کیا نہیں ہے جو دنیا کی چیزیں ہم چلتے پھرتے گھومتے پھرتے کبھی زمین کی سیر میں دیکھ لیتے ہیں، کبھی ہوا کی سیر میں دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں. اب جب دیکھنے کو ملے گی تبھی وہی تو سمجھ میں آئیں گی نا. جو دیکھنے کو ملی نہیں آپ مذاق بتاتے رہیے، عقیل میں بتاتے رہتے ہیں، لیکن اب دیکھنے کو تو ملتی نہیں. بتاؤ کیسے مان لے یار. ہیں یہاں تو سب دکھ رہا ہے، وہاں دکھتا ہی نہیں ہے. جب دکھ نہیں رہا ہے تو ایک خیالی تصورات میں ہم کیا کیا سوچیں اس کے بارے میں، یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں. اے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت کی نعمتیں دکھا دیتا. کیوں بھائی؟ باغ دکھا دیتا، نہریں دکھا دیتا، وہاں کی پرفضا ماحول دکھا دیتا، حور و غلما دکھا دیتا. وہ حور کہ جس کا ایک پلو لٹک جائے تو دنیا والے بے ہوش ہو جائیں. علماء کا بیان ہے کہ اگر حور کا صرف پلو دنیا والے دیکھ لیں تو دنیا بھول جائیں. ذرا غور کیجیے آپ. اور حور کو دیکھ لیں تو بے ہوشی ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں اس لیے رکھی ہیں کہ غیب پہ ایمان رکھو. آیا نا قرآن عظیم میں اسلامی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اگر غیب پہ ایمان لائے ہو تب ایمان والے کہلاؤ گے. دیکھ کے ایمان لائے جیسے ہارون رشید کی زبیدہ نے حضرت بہلول دانا سے سودا کیا تھا. وہ دریا کے کنارے بیٹھے گھروندے بنا رہے تھے جیسے بچے بناتے ہیں، بالوں کے گھیر بناتے ہیں نا، نیچے ہاتھ ڈال ڈال کے تو گھروندہ بنا لیتے ہیں، ایسے ہی وہ گھروندے بنا رہے تھے. حضرت بہلول دانا ایک مجذوب صفت آدمی، بہت اللہ کے برگزیدہ بندے. زبیدہ چونکہ عقیدت مند تھی، بادشاہ عقیدت مندوں میں سے نہیں تھے، بادشاہ اپنے زوم میں رہتے تھے. گزر ہوا، دیکھا کہ حضرت بہلول دانا جو ہے کچھ کر رہے ہیں. پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا جنت کی محل بنا رہا ہوں. جنت کی محل بنا رہا ہوں. اچھا تو حضرت کیا بیچیں گے؟ دیکھیے ایمان دیکھیے.
ایمان ہی تو تھا نا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل کی گہرائیوں سے کسی بات کو تسلیم کر لینا وہ ایمان ہوتا. زبان سے نہیں. زبان سے تو کفار بھی آ کے کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ طرح ایمان والے ہیں. منافقین بھی آگے نماز بھی پڑھ لیتے, سب کو کہہ لیتے. نہیں, دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا کسی چیز کو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. جیسے انہوں نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں, کہا حضرت بیچیں گے؟ کہاں بیچوں؟ کتنے میں؟ 2 ٹکے میں. کوئی قیمت بھی نہیں. کہا ٹھیک ہے تو یہ لیجیے, دے دیجیے. سودا ہو گیا. رات میں خواب میں آیا, زبیدہ بستر پہ پڑی, لیکن آنکھ لگتے ہی جنت کے محلوں میں نظر آنے لگی. جنت کے محل دیکھے, جو دن میں سودا کیا تھا وہ رات میں نظر آ گیا. اور خالی ان کو بھی نظر نہیں آیا, ہارون رشید نے بھی خواب میں دیکھا کہ میں دیکھ ٹہل رہا ہوں تو ایک بہت عالی شان محل ہے, اس میں لکھا ہے زبیدہ خاتون. جیسے ہی دیکھا تو سوچا کہ میری تو بیوی کا گھر ہے, مجھے جانے سے کون روکے گا. جانے لگے, کہا نہیں یہاں. ارے میری بیوی گھر, ہاں کہنے دنیا میں بیوی کا گھر ہوگا, یہ جنت کے گھر ہیں, محل ہے. یہاں جس کے نام علاج ہے وہی جا سکتا ہے, دوسرا نہیں جا سکتا ہے نا بھائی. جیسے ہی سنا ہڑبڑاہٹ میں آنکھ کھل گئی. کیا جنت میں میری بیوی کا گھر؟ پوچھا زبیدہ کیا بات ہے, کون سا کام ایسا کر دیا ہے تو جنت میں اللہ نے تمہارے لیے گھر بنا رکھا ہے, محل بنا رکھا ہے عالی شان, کہ ہمارے محل کی اوقات نہیں اس کے سامنے کچھ؟ کہا کچھ نہیں. کہا نہیں کچھ تو ہے. کہا نہیں, وہ حضرت بہلول دانا کل وہ ایسا ایسا کر رہے تھے, انہوں سے پوچھا تو انہوں نے جنت کے محل بنا. تو کہا ٹھیک ہے حضرت بیچیں گے؟ ہاں بیچ دیں گے. تو میں نے خرید لیا تھا, وہ اللہ نے وہاں بنا دیا, وہ اللہ نے اس میں نام لکھ دیا. کہا اچھا چلو مجھے بھی لے چلو, میں بھی جنت کا محل خرید لوں. اب جب گئے تو حضرت مل ہی نہیں رہے, معلوم ہے نا, حضرت ڈھونڈے نہیں مل رہے. خوب تلاشا کیا, بڑی مشکل تمام ملے تو اسی انداز میں ملے. پھر بنا رہے تھے کچھ. بادشاہ نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کیا جنت کی محل بنا رہا ہوں. کہا حضرت بیچیں گے؟ کہاں کتنے میں؟ آدھی سلطنت میں. کہا آدھی سر, ارے کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں, ابھی کل میری بیوی کو تو 2 ٹکے میں دی ہے اور آج اتنی جلدی قیمت بڑھ گئی. ارے بھائی تھوڑا بہت تو بڑھ جاتا ہے معاملہ, ہے نا بھائی. آج سونا کچھ تھا, کل بڑھ گیا تھوڑا سا, لیکن کیا دگنا تگنا چوگنا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. کہا حضرت یہ کیسے؟ کہا یہ اس لیے کہ اس نے بغیر دیکھے ہوئے تسلیم کر لیا تھا. تم دیکھ کر آئے ہو, تم دیکھ کر آئے ہو, تم نے دیکھ کر جو ہے جب دیکھ لیا ہے تو قیمت بڑھ گئی. اس نے بغیر دیکھے میری بات پر, میری زبان پر یقین کر لیا تھا, اس لیے اس کی قیمت ہلکی تھی. اب تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اس لیے قیمت. کا ٹھیک ہے, جیسا کہے ویسا ہوگا. تو عزیزان محترم, اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہے, قدرت بھی دی ہے, لیکن ایمان کا معاملہ یہاں نہیں ہے. ایمان تو وہ ہے کہ بغیر دیکھے تسلیم کرنا ہے. اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. ہم نے تو رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا. کیوں بھائی, کسی نے دیکھا آپ نے؟ ہو سکتا خواب میں دیکھ لیا ہو, لیکن خواب میں دیکھنا الگ بات ہے. یہ یقینی بات ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو وہ شیطان کی شکل نہیں ہو سکتی. سرکار کی زیارت اگر کسی نے خواب کی ہے تو وہ سرکار ہی کی زیارت کہلائے گی, کیونکہ شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, باقی تو سب بنا سکتا ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا, اللہ کو بھی نہیں دیکھا, لیکن اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے اور انہوں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے, اتنی قدرت والا ہے, اتنی طاقت والا ہے, ایسے جنت ہے, ایسے دوزخ ہے, ایسے معاملات ہے, ایسے آخرت کا معاملہ ہوگا, یہ سب کچھ بتایا. تو یہ بغیر دیکھے بتایا, انہوں نے تو دیکھا ہے. اللہ نے معراج میں بلا کر سب کچھ تو دکھایا تھا نا, سب کچھ دکھا دیا. معراج میں جب اللہ نے اپنے آپ کو دکھا دیا تو پھر چھپا کیا رہ گیا؟ بولو, جب اپنے آپ کو دکھا دیا پھر چھپا کیا رہ گیا؟ اسی کی بنائی ہوئی چیزیں تو ہیں, اب چھپانے کی کون سی چیز رہ گئی؟ جب اللہ نے اپنا دیدار کرا دیا, مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کو دیکھ لیا. دنیا میں کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں. آنے والے نبیوں نے آ کر اعلان ضرور کیا کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, قدرت والا ہے, عزت والا ہے, عظمت والا ہے, کبریائی والا ہے, لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ تو ملتا ہے نا ہمارے آپ کے سامنے کہ موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے رہے, یا اللہ مجھے اپنی تجلی دکھا دے, اپنا دیدار کرا دے. لن ترانی, اللہ نے کہا لن ترانی, ہے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہوں. کہا یا اللہ نہیں, میری تمنا ہے, میری خواہش ہے. تو کہا اچھا اتنے دن 40 دن ایک چلہ کرو, پھر کرنے کے بعد وادی
मुसफ्फा में आओ, पाक साफ वादी में आओ, और आने के बाद वहां पर भी जब पहुंचे तो क्या इखला नारक, जूते उतार के आओ। ये मुकद्दस वादी है, यहाँ नारायण पहन के नहीं आ सकते, जूते उतार के आओ। चले गए। कहा मैं अपनी तजल्ली तूर पर डालूंगा और तूर को तुमको देखना है, तुम तूर को देखोगे, जब तजल्ली पड़ेगी तो उसी से तुम्हारे को मेरे जलवा नजर आएगा। तो इतना 40 दिन का साफ सुथरा जो है एक रियाज कराया, सब कुछ कराया। कराने के बाद फिर क्या हुआ, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, और जाने के बाद जैसे ही अल्लाह ने एक हल्की सी रमक, बहुत सुई के नाके के बराबर अपनी तजल्ली की रमक, रमक जानते हैं चमक, जैसे ही तूर पर डाली तो तूर तो उस चमक से खाकिस्तर हो गया, जल गया। लेकिन जलने के बाद भी नुकसान कुछ नहीं हुआ। अब उसका अगर पत्थर लगा लीजिए आंख में सुरमा बनाकर, तो आंख में रोशनी पैदा कर दे, है नूरानियत आ जाए। खाली ये नहीं कि रोशनी पैदा कर दे, सुरमा लगा हुई आंख देखते हैं आप, अच्छी लगती है नहीं लगती है? लोग कहते सुरमा लगा लिया, अच्छा लगेगा ना, है ये चीज पैदा हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको तूर को देखा और एक तजल्ली आई सामने, तो कुरान फरमा रहा खर्रा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम गिर पड़े, बेहोश हो गए, एक तजल्ली में बेहोश हो गए। जरा गौर कीजिए, तो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तजल्ली हर किसी देखी तो बेहोश हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तजल्ली नहीं, अपनी जात का एक जलवा नजर कर पूरा कर दिया। और ये भी कहा कि ऐसे नहीं देखा कि जैसे हम लोग उनके सामने कोई अचानक रोशनी आ जाए, आंख झपक जाती है ना। अल्लाह के रसूल ने ना आंख झपकी, न इधर उधर दिमाग दिया, कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का दीदार अपनी आंखों से देखा, किया, अल्लाह ने दीदार कराया। ये सब देख कर आए, उनका तो ईमान था, लेकिन हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमने गैब पर ईमान रखा है। नाम आपका कि अल्लाह है? कौन है जो कहते हैं अल्लाह नहीं? बताओ है? जो नहीं भी कहते हैं कि नहीं अल्लाह, वो भी मानते हैं। कब मानते हैं? जब बहुत बड़ी कोई आपदा आती है। आपदा जानते हैं, समझना, वो आपदा ना समझिए कोई औरत हो, आपदा समझे। जब कोई बहुत बड़ी आपदा आती है, मुसीबत आती है, अल्लाह का कहर आता है, तो बड़े बड़े साइंसदान कह देते हैं इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। बोलो कहते हैं कि नहीं? वहां पर आकर क्या मानते हैं कि कोई ताकत है? मानते हैं ना? यही तो मानते हैं कि सब कुछ करने के बाद हम इस सबको, आसमानों को और जमीनों को तरह तरह के अंदाज में अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह की नजर बदल जाती है, कहर की जब आफत आती है, तब किसी को खबर भी नहीं होती, कोई खबर नहीं, अचानक आती है, अचानक आके सब तबाह बर्बाद कर जाती है। तो अल्लाह की ताकत तो हम जो नहीं मानते वो भी मानना पड़ता है उनको भी। हम तो मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए है, मानते हैं ना? हम तो जानते हैं मुस्तफा ने कहा तो है, हमने नहीं देखा, हमको ताकत नहीं मालूम हो, ना होने दो। लेकिन मेरे मुस्तफा जिनको अल्लाह ने सादिक और अमीन बनाकर भेजा है, सच्चा बनाकर भेजा है, वो कभी झूठ नहीं बोले। दुश्मन ने भी तस्लीम किया है कि ये सादिक है, सच्चे हैं, ये अमीन है, अमानतदार है। लिहाजा उनके दुश्मन जब तस्लीम करते थे तो हम कैसे तस्लीम न करें कि मुस्तफा जाने रहमत का अल्लाह एक है तो है, अल्लाह ताकतवर है तो है, कुदरत वाला है तो हम मान गए। जब मान लिया तो हम क्या हो गए? ईमान वाले हो गए हैं। और जब ईमान की कुव्वत को के साथ अगर आदमी रहता है तो आपको बता दें, आज भी हो जो बेराहीम सा ईमान पैदा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आज जो पढ़ी थी मैंने, उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के सिलसिले में बात की थी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले लगा बिकवाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने आपको नेमतों की कसरत अता फरमाई। बाद में फरमाया कि अल्लाह, इससे जो है मुराद ये है कि अल्लाह ने खाने काबा की जो इंतजाम इंसराम का जो एक मकाम था जो सौंपने का था, वो मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। क्योंकि अल्लाह के घर से खाने काबा ही से तो सब कुछ फैलना था ना भाई। बोलो, जमीन का मरकज क्या है? खाने काबा। जब कुछ न था तो एक पत्ते की तरह पानी के ऊपर एक मकाम था, वहां फरिश्ते इबादत करते थे।
جب اللہ نے چاہا زمین کو پیدا کرے تو اسی کے نیچے سے زمین پھیلا دی گئی، پانی نیچے ہو گیا، زمین پھیل گئی، اور زمین جب پھیلی تو چاروں طرف پھیل گئی، بیچ میں خانہ کعبہ کی زمین مرکز بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ مرکز کسے کہتے ہیں؟ سینٹر، ہے نا بھائی، سینٹر بن گیا۔ تو آج بھی مرکز سینٹر جو ہے خانہ کعبہ ہے۔ گویا اللہ کے رسول کو خانہ کعبہ اللہ نے جو عطا فرمایا تو سینٹر میں حکومت عطا فرما دی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب کسی کی سینٹر میں حکومت ہوتی ہے تو پھر ساری ریاستیں ہوتی ہیں اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کی دنیا میں سینٹر جو ہے اس پر حکومت ہے۔ اب دنیا کی چاہے جتنی حکومتیں چلتی رہیں، جس دن مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے احکامات سے کوئی حکم جاری کر دیا یا اللہ کی رسول کی عنایات سے، ان کی رحمت سے ہمارے آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا کر دی تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ ہماری ساری کلفتیں، ساری پریشانیاں پل بھر میں دفع ہو جائیں گی انشاءاللہ کہیں۔ لیکن ایمان میں پختگی لانا پڑے گی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم تھا، ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، کہا نا چاہیے ایمان حضرت ابراہیم جیسا کر لیجیے۔ ابراہیم سے کہا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا بیٹی کی قربانی دے دو، کوئی تعامل کیا، وطن چھوڑ دو، کوئی تعامل کیا۔ آگ میں پھینکنے کے لیے نمرود نے پورا انتظام کر لیا، انسلام کر لیا ہے، مشین پر بٹھا دیے گئے کہ اسے آگ اتنی بھڑک رہی تھی وہاں پاس میں کوئی جا کے ڈال ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے مشین سے پھینکنے کا انتظام ہو گیا۔ فرشتے آ گئے، حل کا حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی مدد کی ضرورت ہے، کچھ حاجت ہے، کچھ بتاؤ ہم پوری کریں گے۔ اے سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میری اس کیفیت کی میرے رب کو خبر نہیں ہے؟ سبحان اللہ، ایمان کی تفصیل دیکھو۔ اے فرشتوں، کیا میری اس کیفیت کی کہ میں آگ میں پھینکا جانے والا ہوں میرے رب کو خبر نہیں ہے کیا؟ وہ لا علم ہے کیا؟ اس کو معلومات نہیں ہے کیا؟ فرشتوں نے کہا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، رب کو تو پل پل کی خبر ہے، رب کو پل پل کی خبر ہے، لہذا ہم تو آپ کی حاجت پوچھنے آئے تھے۔ کہا ہے فرشتوں جاؤ، جب میرے رب کو خبر ہے اور میرا رب یہی کہتا ہے کہ ابراہیم آگ میں جائے تو ایک ابراہیم نہیں ہزاروں ابراہیم ہو تو بھی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ سمجھ۔ لیکن ہوا کیا، جب ایمان پختہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا آپ کا ہوتا ہے تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے یہ سنیے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ حل کیسے ہوگی؟ ارے حل تو پریشانی کے اندر ہوتا ہے، پریشانی کے اندر ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہی نمرود نے حکم دیا کہ لوگوں پھینکو ابراہیم کو آگ کے پاس، مشین کے ذریعے آگ میں ڈالے گئے، ابھی راستے میں تھے۔ اب تو یہ معلوم ہو گیا تھا نا کہ اب یہ رکنے والے نہیں ہے تو جانا وہیں آگ میں، تو یقین تو ہو گیا۔ اللہ نے بھی دیکھ لیا کہ ابراہیم کو میرے اوپر کتنا یقین پختہ ہے، کتنا ایمان ہے، کیا اس نے اپنے معاملے کو میرے اوپر چھوڑ دیا ہے اور چل دیا ہے آگ کی طرف ہے۔ اب آگے بھی تو جانا تھا، کہیں کوئی روکنے والا تھا نہیں تھا۔ اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم آگ میں آ رہا ہے، حکم فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرا ابراہیم آ رہا ہے، میرا ابراہیم میرا دوست آ رہا ہے، کونی بردم و سلام علی ابراہیم، جیسا ہی ہے تو ٹھنڈی ہو جانا اور سلامتی بن جانا۔ اللہ، سلامتی والی ٹھنڈک دی گئی، ایسا نہیں کہ برف کی طرح جا کے گر جائے تو وہاں برف سے جو ہے پریشانی ہو، نہیں، بردم و سلامن، سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے، ٹھنڈی تو ہونا لیکن سلامتی والی جس میں مزہ ہے، جس میں کیف ہے، سرور ہے، اچھا لگے۔ حضرت ابراہیم گئے، آگ میں گرے، تو آگ کا کام جلانا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میں نے کیا کہا تھا، مصیبت ہی راحت بن جاتی ہے۔ جب اللہ کی عنایت ہوتی ہے، دیکھنے میں مصیبت ہوتی ہے لیکن وہ راحت بن جاتی ہے۔ ابراہیم آ کے آگ میں جیسے ہی آئے، فرعون نمرود نے دیکھا اب تو یہ جو ہے معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، یہ تو گیا، لیکن دیکھ کیا رہے، حضرت ابراہیم ٹہل رہے،
یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کہا ابراہیم آگ سے کچھ نقصان پہنچا؟ کہا کچھ نہیں، میرے رب نے مجھے بتا دیا۔ کہا میں تمہارے رب کو جان گیا، میں اتنی گائے 400 گائے جو ہے اس کے لیے اوپر جو ہے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ کہا یہ سب ضرورت نہیں اس کی، ایمان ضروری ہے، ایمان لاؤ۔ کہا یہ تو نہیں ہوگا کہ میں خدا ہوں، کیسے خدا کو مان لوں، کیسے مان لوں؟ جب نہیں مانا تو پھر کیسے مانا؟ معلوم ہے آپ کو؟ ایک لنگڑے مچھر نے ناک میں گھس کر دماغ میں اپنی جگہ بنائی، بنانے کے بعد جب اس کی کھوپڑی گھومتی تھی ٹک سے ڈنک مارتا تھا، جہاں ڈنک مارتا تھا تو پورا جسم ہل جاتا تھا، تڑپنے لگتا تھا، بے جان ہونے لگتا تھا۔ ایک دن 2 دن نہیں، بعض نے 40 دن کہا ہے اور بعض نے 40 برس کہا ہے، اللہ بیتا جانے کیا ہے۔ بہرحال 40 دن تو مان رہے نا آپ، 40 دن جب وہ مارتا تھا تو سوائے اس کے کہ اس کی کھوپڑی میں جوتوں سے پھٹافٹ جب جوتے پڑتے تھے تو تھوڑا سا سکون آتا تھا۔ یعنی اللہ نے دکھا دیا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے پھر وہ خودی میں بھی نہیں رہ پاتا، خودی میں بھی نہیں رہ پاتا، پھر وہ اس کا حال ہی ہوتا تھا۔ یعنی محترم ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے امتحانات میں کبھی ناشکری نہیں کی، بلکہ اللہ کے لیے خانہ کعبہ کی جیسی مقدس عمارت تیار کرنے کے بعد اعلان فرمایا کہ اے لوگوں آؤ فصلی لربک وانحر۔ جو سنا نا آپ نے 2 چیزیں خانہ کعبہ کی، لوگوں نے کہا کہ ان آتینا کل کوثر سے مراد ہے خانہ کعبہ کو اللہ نے سونپ دیا، اور خانہ کعبہ سے تعلق ہے فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو۔ خانہ کعبہ کاہے کے لیے ہے بھائی بولو؟ ابھی خانہ کعبہ کی طرف تو اللہ اکبر کہو گے نا، ہے نماز کا تعلق ہے، اور قربانی کرو یعنی حج کے موقع پر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو دیوانوں کی طرح، دیوانے تو ہوتے ہیں نا بھائی، حج میں جب جاتے ہیں تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ بالوں میں کنگھی کر سکتے ہیں، نہ سرما لگا سکتے ہیں، نہ کسی کو مار سکتے ہیں، نہ کوئی زیب و زینت، نہ عطر، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو دیوانے کیا کرتے ہیں، ہے نا؟ دیوانوں کی کیفیت سے جاؤ کہ رب ہم تیری بارگاہ میں ایک ایسی کیفیت کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا ہے، اور اب ہم تیری بارگاہ میں جو تو چاہے ویسے ہی حالت میں آنا چاہتے ہیں۔ ایک سا لباس، ہے نا، ایک سا انداز، اور کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم حاضر آ گئے، ہم ضرور اپنی شان شوکت رکھتے ہوں گے کہیں پر، لیکن اب تیرے دربار میں آ گئے ہیں تو اے اللہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں، اب ہم سب بارگاہوں سے بے نیاز ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ لبیک اللہم لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ کوئی تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں تیرے بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو بھی وہ موقع عطا فرمائے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، بات تو آگے بھی تھی، انشاءاللہ بھی موقع ملے گا، اگلا جمعہ آئے گا اس میں بات چیت ہوگی، پھر بقرعید آئے گی۔ بقرعید کے ماحول سے آپ کو بتا دیں، قربانی کے لیے ہر اس آدمی کو جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لوگ کرتے کیا ہیں؟ ابا کی طرف سے کرے دیتے ہیں، اگلے سال ہم اماں کی طرف، ہم تو کر چکے ہیں، قطعی نہیں۔ آپ کا فرض باقی رہ جائے گا۔ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ پر لازم ہے آپ ہر سال قربانی کیجئے۔ اللہ نے وسعت دی ہے، زیادہ پیسہ دیا ہے، اماں کے نام سے بھی کر دیجیے، ابا کے نام سے کر دیجیے، بیٹے کے نام سے بھی، سب کے نام سے کر دیجیے، اللہ کے رسول کے نام سے کر دیجیے۔ لیکن اگر صرف آپ اپنے بھر کے کرنے کے لائق ہیں تو یہ نہ کیجیے گا کہ اس کے نام سے کر دے، آپ کا حق باقی رہ جائے گا، اللہ کے سوال باقی رہے گا، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ یہ نہیں چلے گا اے اللہ ہم نے ابا کے نام تو کر دیا تھا، ابا اپنے مالک تھے، اماں اپنی مالک ہے، وہاں پر دنیا داری کا ماحول نہیں ہے، ہر ایک کو اپنا جواب دینا کہ نہیں؟ بولو قبر میں ابا اماں چلے جائیں گے کہ اللہ اس نے ہم نے سنا دیا تھا نماز پڑھنے کی طرف، چلیے اس کو چھوڑ نہیں سنا جائے، کچھ نہیں، سب کو اپنا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنے معاملات کو درست کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے ہمارے۔